مشرقی وسطی میں جنگ 35ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کے آبنائے ہارمز کو بند کرنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ یہ اہم گزرگاہ دنیا کے تقریباً 20% تیل اور LNG کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ اسی تناظر میں روس نے بھارت کو خام تیل اور قدرتی گیس کی فراہمی بڑھانے کی پیشکش کی ہے۔ روس کے فرسٹ ڈپٹی وزیر اعظم ڈینس مونٹوروف نے نئی دہلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ روسی حکام کے مطابق روسی کمپنیاں بھارت کو مسلسل اور زیادہ مقدار میں تیل اور LNG فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جبکہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ادھر بھارت میں LPG کی سپلائی کو مستحکم بتایا جا رہا ہے اور انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق روزانہ تقریباً 28 لاکھ سلنڈرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے عوام کو گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے، جب ایران نے امریکی جدید ترین F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا، جس کی امریکہ نے بھی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق طیارہ جنوب مغرب ایران میں گرایا گیا، پائلٹ نے ایجیکٹ کر لیا۔ امریکی اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ نے ایران کی حدود میں اپنے کسی جنگی طیارے کے تباہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی دشمن پائلٹ کو دیکھیں تو فوراً حکام کے حوالے کر دیں اور اس کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی اس صورتحال پر متحرک ہو گئی ہے اور بحرین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ متوقع ہے، جس میں آبنائے ہارمز کو محفوظ بنانے کے لیے دفاعی اقدام کی تجویز دی گئی ہے۔ چین اور روس نے پہلے مسودوں پر اعتراض کیا تھا، جسے بعد میں نکال دیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس صورتحال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر کچھ وقت اور ملا تو آبنائے ہارمز کو کھول کر دنیا کو تیل فراہم کیا جا سکتا ہے۔